نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستان کی گزری ہوئی تاریخ اور ان بزرگوں کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں جن حضرات نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور کچھ اپنے گھروں سے گئے زندہ تھے لیکن وہاں سے لوٹ کر واپس تک نہ آئے۔ چنانچہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جو 15 اگست 1947 عیسوی کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو نئے آئین کے نفاذ کے ساتھ اسے جمہوری ملک قرار دے دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم اس دن کو یوم جمہوریت کے طور پر مناتے چلے آئے ہیں۔ اس دن کی بھی ایک الگ تاریخ ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ آزادی سے پہلے 26 جنوری سن 1930 عیسوی کو کانگریس کے رہنما نے انگریز حکمرانوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری جو تنظیم جمعیت علماء ہند ہے، کانگریس سے پہلے انہوں نے انگریز حکمرانوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کانگریس نے بھی انگریز حکمرانوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت وہ مطالبہ منظور نہیں کیا گیا تو کانگریس کے رہنماؤں نے یہ طے کیا کہ ہم ہر سال اس دن کو یوم آزادی کے طور پر منائیں گے۔ چنانچہ حصول آزادی تک یہ دن ہر سال یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 عیسوی کو وہ آزادی حاصل ہو گئی جس کی ابتدا بنگال کے سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان سے کی تھی۔ ابتدا میں آزادی کے حصول کی خواہش ایک چنگاری تھی جو سن 1857 کے آتے آتے ایک شعلہ جوالہ بن گئی۔ اس وقت وہ شعلہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں بھڑک رہا تھا اور وہی انگریزوں کے نشانے پر بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی تو ناکام ہو گئی، لیکن وہ شعلہ اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں بھڑکتا اور بجھتا رہا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پھر بھڑکا، اور اس مرتبہ غیر مسلموں نے بھی اس شعلے کی تپش کو محسوس کیا اور وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ لہذا دونوں قوموں کی انتھک جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی حاصل ہو گئی۔ اس وقت یہاں انگریزی قوانین رائج تھے۔ آزادی کے 15 دن بعد یہ طے کیا گیا کہ 29 اگست 1947 عیسوی کو یہ طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت تھی۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن یعنی تقریباً 3 سال کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے بعد ملک کا آئین تیار کیا جس کو پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ قرار دے دیا گیا۔ اس آئین کی روح سے اس آئین کے مطابق ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک غور طلب بات یہ بھی ہے، میں سب حضرات سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غور سے اس بات کو سنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز سن 1857 عیسوی میں ہوا۔ ہر کوئی آج تک ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بزرگوں کو بھی یہی بتاتا چلا آ رہا ہے کہ جنگ آزادی کا جو آغاز ہوا وہ سن 1857 عیسوی سے ہوا۔
میں 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے سن 1757 عیسوی میں، مجنو شاہ نے سن 1776 اور 1780 عیسوی میں، حیدر علی نے 1767 عیسوی میں، مولوی شریعت اللہ خان اور ان کے بیٹے دادو میاں نے 1812 عیسوی میں، سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے 1891 عیسوی میں، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں، اپنی گردنیں کٹائی ہیں، اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اور اپنی گردنیں کٹا کر اپنے خون جگر سے سرزمین ہندوستان کو لالا زار کیا ہے، تاکہ یہ سب باتیں تاریخ کے غبار تلے دب کر رہ جائے اور اہل وطن یہ نہ جان سکے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے اور اپنے بچوں کو شہید کیا ہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، وہ سب تاریخ کے غبار تلے دب کر رہ جائے اور اہل وطن یہ نہ جان سکے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن سے ناپاک انگریز نے اپنے ناپاک قدم سرزمین ہندوستان پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست پا کر دیا تھا۔ 1857 عیسوی سے 100 برس تک مسلمان اپنے علماء کی قیادت میں ناپاک انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو جنگ آزادی کی جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی اپنی شرکت درج کرائی۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں اور میرے بزرگوں، مسلمان سراج الدولہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور انگریز کے ناپاک بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو ناپاک انگریز اسی وقت ہندوستان سے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس غدار وطن کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست حاصل ہوئی اور انعام کے طور پر اسے بنگال کا اقتدار ملا، لیکن اس کا اقتدار دیر تک باقی نہ رہ سکا، وہ معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا داماد برسر اقتدار آیا، لیکن انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی اقتدار پر دیر تک قابض نہ رہ سکا، یہاں تک کہ انگریز 1764 عیسوی میں بنگال اور بہار پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اودھ تک پھیل گئے۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی جنگ آزادی 200 برس تک جاری رہی۔ اس دوران متحرک تحریکوں نے جنم لیا، ایک تحریک ختم ہو گئی تو دوسری نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ سلسلہ سن 1947 عیسوی تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 عیسوی کی نصف رات کو وطن عزیز لیلۂ آزادی کی نعمت سے بہراور ہوا۔ اور میرے بچوں، کان کھول کے سنو ذرا غور سے، تمہیں سکھانے کے لیے ہی یہ بتایا گیا ہے۔ یہ آزادی اور یہ نعمت ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہو گئی، اس نعمت کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنا لہو بہایا ہے، اور یہ لہو 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے یا 1-2 سال تک نہیں، بلکہ پوری 2 صدیوں تک بہتا رہا ہے۔ سن 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے اپنے لہو سے
جو مشعل روشن کی تھی وہ ملک بھر میں برسوں گردش کرتی رہی. کبھی وہ مشعل ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں رہی, کبھی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روشن رکھا, کبھی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں روشنی رکھی, اور کبھی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں نے اسے تھاما, کبھی اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے خون سے روشنی رہی. میرے بچوں, یہ داستان آزادی اتنی آسان نہیں ہے. اس داستان آزادی کا ہر حرف اور ہر لفظ ہمارے بزرگوں کی خون شہادت سے رنگین ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں گے تو ہر تاریخ میں آپ کو سیاہ الفاظ تو ضرور دیکھنے کو ملیں گے, لیکن ان کے نیچے سے اگر کھرچ کر دیکھا جائے تو یقیناً ہمارے بزرگوں کا لہو دکھائی دے گا. اب میں تھوڑی سی روشنی اس طرف بھی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں اور جمہوریہ بنے 72 سال ہو گئے ہیں, لیکن اگر ماضی کی طرف مڑ کر دیکھا جائے تو یہ آزادی اور جمہوریت محض سراب معلوم ہوتی ہے, جو دور سے دیکھنے میں بڑی دلکش اور خوبصورت ہے, مگر قریب جا کر دیکھا جائے تو سیاہ چمکیلی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں. کیا واقعی ہمارے بزرگوں نے ایسی ہی آزادی اور ایسی ہی جمہوریت کے لیے اپنی بیش قیمت جانیں قربان کی تھی؟ کیا واقعی ہمارے ملک کے دستور ساز رہنما ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جہاں نسل و تفریق پر طبقاتی کشمکش ہو, جہاں غربت و افلاس, پسماندگی اور جہالت ہو, جہاں رنگ و نسل کی تفریق پر سیاست کا بول بالا ہو, جہاں عصبیت, فرقہ واریت اور فرقہ پرستی ہو, جہاں قانون تو ہو مگر کمزوروں کے لیے, جہاں طاقتور قانون سے بالا تر ہو, جہاں بے گناہوں کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی جاتی ہو, جہاں مجرم کھلے بندوں گھومتے پھرتے ہوں. اگر یہی آزادی اور یہی جمہوریت ہے تو شاید ہی کسی سماج اور مذہب کو ایسی آزادی اور ایسی جمہوریت کی ضرورت ہو. بہرحال میرا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن چونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے, حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آزادی کس لیے حاصل کی تھی. ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہا کر, اور جمہوریت کس لیے طے کی تھی ہمارے ملک کے کارساز رہنماؤں نے. دراصل 26 جنوری اور 15 اگست یہ 2 دن ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو جمہوریت. یہ 2 دن پورے ملک میں بڑے تذکر اور احتشام کے ساتھ منائے جاتے ہیں, اور منانے بھی چاہیے, کیونکہ اس طرح کی تقریبات سے ان بزرگوں کی یاد زندہ ہوتی ہے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی قید و بند کی صعوبتوں کے حوالے کر دیا. اور ان میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا کر ہماری آزادی کے لیے, ہماری خوشی کے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے, ہمارے دین کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا تمام حضرات سے کہ آپ حضرات بھی اور میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام شہیدان وطن کے اوپر اپنی خاص نظر عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اس نعرے کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ہندوستان اور شہیدان وطن کے لیے نعرہ لگائیں. ہندوستان, ہندوستان, شہیدان وطن, شہیدان وطن. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.